بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پیٹ کے درد میں الٹا لیٹ کر کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ لسی اور چائے اکٹھے پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ بارش والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیا کرو، بال زندگی بھر سفید نہیں ہوں گے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ داڑھی میں بار بار کنگھی کرنے سے داڑھی کے بال گھنے رہتے ہیں۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے یا کوئی کام کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں، چہرہ ایسا چمک اٹھے گا کہ کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیموں کا رس اور ناریل کا تیل برابر مقدار میں ملا کر بالوں میں لگائیں، 30 منٹ بعد دھو لیں، بال نرم و ملائم اور چمکدار ہو جائیں گے۔ شہد میں چند قطرے لیموں کے ڈال کر چہرے پر لگائیں، روزانہ 10 منٹ لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ نظر کی تیزی کے لیے روز صبح خالی پیٹ 5 بادام، 2 کھجور اور 1 چمچ شہد کھائیں۔ ہڈیوں کے درد کے لیے نیم گرم دودھ میں ہلدی ملا کر رات سونے سے پہلے پئیں۔ معدے کی صفائی کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور 1 چٹکی کالا نمک ڈال کر خالی پیٹ پی لیں۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے کیلا میش کر کے چہرے پر لگائیں، 20 منٹ بعد دھو لیں، جلد نرم و ملائم اور تر و تازہ ہو جائے گی۔ نزلہ زکام کے لیے ادرک کا قہوہ بنائیں، اس میں شہد اور لیموں ڈال کر پئیں۔ موٹاپے کے لیے سبز چائے میں لیموں کے چند قطرے ڈال کر روزانہ 2 بار پئیں۔ جلد گوری کرنے کے لیے دودھ میں بیسن اور ہلدی ملا کر لگائیں، 15 منٹ بعد دھو لیں۔ یہ تمام ٹوٹکے قدرتی ہیں اور باقاعدگی سے استعمال کرنے پر بہترین نتائج دیتے ہیں۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ عربوں میں قدیم زمانے سے ایک نسخہ گرتے بالوں کے لیے یہ رائج ہے کہ وہ کالے زیرے کو ہلکی آنچ پر اس حد تک پکاتے ہیں کہ وہ جل کر بھربھرا ہو جاتا ہے، پھر اس میں زیتون کا تیل شامل کر کے اسے ایک بوتل میں جمع کر لیتے ہیں اور بالوں میں لگا کر خوب اچھی طرح مساج کرنے کے بعد اسے کچھ دیر کے لیے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نسخہ گنج پن کے لیے بے مثال تصور کیا جاتا ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے نئے بال بھی نکلنے لگتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو بریانی جلدی بنانی ہو تو چاولوں کو ابال کر رکھ لیں اور قورمہ بنا لیں، جس چیز کا بھی چاہے، مثال کے طور پر چکن، بیف، مٹن، مٹر، آلو وغیرہ۔ جب مہمان آ جائیں تو فریج میں سے ابلے ہوئے چاولوں کو نکالیں اور قورمے کی تہہ لگا کر دم دے دیں۔ اس طرح 10 سے 15 منٹ میں بریانی تیار ہو جائے گی۔ چیز کو ڈیپ فرائی کرنا ہو تو کڑھائی میں تیل کم ڈالنے سے کم لگے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر آپ ڈیپ فرائی کے لیے پکوان تیل یا گھی کو کڑھائی میں کم لیں گے تو اس سے تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو 2 عدد لیموں کا رس ڈال دیں، مرچیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی۔ ناظرین، کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیجئے، دھبا دور ہو جائے گا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی۔ اگر آپ روٹی بناتے ہیں، گھر میں یا باہر کہیں بھی، تو آپ آٹا گوندتے وقت تھوڑا سا آئل یا گھی ڈال دیا کریں، اس سے آپ کی روٹی بہت دیر تک سوکھتی نہیں ہے اور نہ ہی سخت ہوتی ہے اور نرم بھی رہتی ہے کافی دیر تک۔ ناظرین، ایک مرتبہ خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں پہرا دے رہے تھے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو اور کوئی بھوکا نہ سوئے۔
چلتے چلتے انہوں نے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ دروازے کے قریب گئے تو ایک عورت کو چولہا جلائے برتن ہلاتے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے عورت، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، یہ بھوکے ہیں، میں برتن میں صرف پانی اور پتھر ڈال کر ہلا رہی ہوں تاکہ انہیں لگے کہ کھانا پک رہا ہے، شاید انتظار میں سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فوراً بیت المال گئے، اپنے کندھے پر آٹا، گھی اور کھجوروں کی بوریاں لا دیں۔ ساتھی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے، آج یہ میں ہی اٹھاؤں گا۔ خود عورت کے گھر گئے، چولہے پر ہاتھ سے آگ جلائی، کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا اور انہیں ہنستا دیکھ کر فرمایا، الحمدللہ، آج امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے بھوکے نہیں سوئے۔ حکومت طاقت نہیں، امانت ہے، اور انصاف صرف عدل کے ساتھ ہی قائم رہ سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چل لیا کرو۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور چربی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہو، ان کو چاہیے کہ تازہ کھیرے کا رس خوب استعمال کریں۔ اگر کسی کو لکوہ یا سردی کی شکایت ہو تو 1 چمچ سونٹھ شہد میں ملا کر مریض کو دیں، مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ ناظرین، جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں دانت نکالنے میں تکلیف نہ ہوگی۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ اور جوان رکھتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی یا لوہے کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، کان کا درد انتہائی تکلیف دہ اور ہر گھر کا عام مسئلہ ہے۔ خصوصاً بچوں کے ساتھ کان کے درد میں آپ بادام کا تیل نیم گرم کرکے 2 قطرے ڈال سکتے ہیں۔ یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ لیموں کا رس اور گلیسرین ہم وزن مکس کرکے 1 بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں، چند ہی روز میں چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ ناظرین، شملہ مرچ کو سلاد میں استعمال کرنے سے سلاد مزیدار بن جاتی ہے۔ نیم کے تازہ پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں ہوتے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی نہایت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گے، نیند آنے کے چانسز اتنے کم ہو جائیں گے۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور معدے کی بیماریاں نہیں لگتی۔ ناظرین، اونٹنی کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ زیادہ گوبھی کھانے سے کبھی جلد نہیں لٹکے گی۔ خواب میں آسمان میں اڑتے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ ناریل کو مصری کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کے بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک بھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، روغن بادام پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے بہترین ہے۔
بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے، کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا ہے اور کیل مہاسوں سے نجات دلاتا ہے۔ روغن بادام بچوں کی جلد کی صحت اور ہڈیوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ناظرین، یاد رہے، جب ہم گہری اور بھرپور نیند لیتے ہیں تو ہمارے جسم سے ایک مخصوص ہارمون کا اخراج ہوتا ہے جو کھانے پینے کی طلب کو کم کر دیتا ہے۔ اگر اس ہارمون کے اخراج میں مداخلت یا رکاوٹ ہو جائے تو ہم بہت جلد بھوک محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب رات کو نیند پوری نہ ہو تو بیشتر افراد بار بار کچھ نہ کچھ کھاتے ملتے رہتے ہیں، جس کا خمیازہ موٹاپے کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا خود کو توانا اور چست رکھنے کے لیے رات میں متواتر 7 گھنٹے تک سویا جائے۔ ناظرین، جرمن سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ نیند کی کمی کسی بھی عام فرد کو موٹا، احمق اور بیمار کر سکتی ہے۔ نیز اگر دیر تک جاگنا اور کم نیند کی عادت بن جائے تو دل، دوران خون، معدے، انتڑیوں کے افعال بھی آہستہ آہستہ متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ شیمپو کے استعمال سے بال روکھے ہو جاتے ہیں اور بالوں کی قدرتی چمک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو روزانہ صبح 1 ٹماٹر روٹی کے ساتھ کھا لے، اس کے بال 60 سال تک سفید نہیں ہوتے۔ ٹماٹر ہاضمے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ روزانہ نیم گرم پانی پینے کا معمول بنا لو، جسم سے تمام بیماریاں بھاگ جائیں گی۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والا انسان بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جو لوگ دہی استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی انفیکشن نہیں ہوتا۔ دہی کے ساتھ اسبگول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدہ ہر قسم کی بیماریوں سے پاک رہتا ہے۔ ناظرین، ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ روزمرہ کی بنیاد پر اپنی غذا میں بادام کے تیل کا استعمال کرتے ہیں ان کے وزن میں نمایاں کمی آتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اس کا استعمال نہیں کرتے۔ ناظرین، ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی اور کاہلی کو دور کرتا ہے، نظر کو تلوار سے بھی تیز کرتا ہے۔ فالسے کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر ملیں، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ خالی پیٹ نہانے والے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پودینہ بھی کیڑوں کو دور بھگانے میں مؤثر ہے۔ چونٹیاں پودینے کی مہک کو پسند نہیں کرتی اور ایسی جگہ پر جانے سے دور رہنا پسند کرتی ہیں جہاں یہ مہک آ رہی ہو۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ کھانے سے قبل زیرے کا 1 دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی کا استعمال کیا کرے۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ فوراً قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ پسا ہوا نمک چھڑک دیں۔ خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کا دھبا غائب ہو جائے گا۔ ناظرین، نرمی کمزوری نہیں بلکہ عقل کی علامت ہے۔ جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا وہ کسی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، غصے کے وقت خاموشی سب سے بڑی عبادت ہے۔ دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب دل صاف ہو۔ ہر تکلیف میں اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے۔ عزت وہ نہیں جو لوگ دیں، عزت وہ ہے جو کردار کمائے۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، جو سبق دیتا ہے وہ کوئی کتاب نہیں دے سکتی۔ انسان کی پہچان اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ مسکراہٹ صدقہ ہے، اسے کبھی کم مت سمجھو۔ ناظرین، سوٹ کیس چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیموں کے رس میں ڈبو کر سوٹ کیس پر رگڑیں، سوٹ کیس چمک جائے گا۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔
गाय का दूध पियो, ये रंग को निखारता है। केला खाने के फौरी बाद पानी मत पियो। गीले बालों में कंघा करने से गुरेज करो, इससे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। ब्लेंडर से लहसुन और प्याज की बदबू को ख़त्म करने के लिए पानी और 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएं, फिर पानी फेंक कर धो लें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।